اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وهو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المکرمین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ سجادیہ، زبور آل محمد، انجیل آل محمد، اخت القرآن کے بارے میں ہمارے دروس چل رہے تھے، اور پہلے درس میں ہم نے صلوات کے بارے میں بیان کیا، اور آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ خود امام کے بارے میں، یعنی امام علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، جو امام سجاد اور امام زین العابدین علیہ السلام سے مشہور ہیں، ان کے بارے میں کچھ بیان کیا جائے۔ بغیر کسی تمہید کے میں جو چیزیں ضروری ہیں کسی شخصیت کے لیے، ورنہ امام کو تو امام کی معرفت کا ماحق ہو ہم حاصل نہیں کر سکتے، لیکن ان کے نام اور نسب اور لقب اور کنیت اور ان کے بارے میں مختلف ارشادات کو ہم پیش کر دیتے ہیں، تاکہ ان کی زندگی جو کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد کے حساب سے سب ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں۔ ان کی زندگی پر انسان اگر نگاہ دوڑائے اور انسان اگر ان کی زندگی کو دیکھے اور اس زندگی کے اقوال اور جو ارشادات ہیں ان پر عمل کرے تو انسان کی زندگی سنور جائے گی۔ مولا سجاد علیہ السلام کا نام علی اور والد محترم کا نام حضرت امام حسین علیہ السلام، دادا علی بن ابی طالب، اور معروف ہیں امام سجاد اور امام زین العابدین سے۔ شیعیان آل رسول کے چوتھے امام اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام شہربانو، اور ان کی والدہ اور آپ کی والدہ کے لیے متعدد نام بھی نقل ہوئے ہیں، جیسے شہربانو، شہربانویہ، شاہ زنان وغیرہ۔ امام سجاد علیہ السلام اپنے زمانے میں علی الخیر، علی الاصغر اور علی العابد کے نام سے مشہور تھے۔ امام علی بن حسین علیہ السلام کی کنیت کے حساب سے جو کنیات بیان کی گئی ہیں وہ ابو الحسن، ابو الحسین، ابو محمد، ابو عبداللہ ہیں۔ آپ کے القاب میں زین العابدین، سید الساجدین، سجاد، ہاشمی، علوی، مدنی، قرشی وغیرہ شامل ہیں۔ زین العابدین کے حساب سے ابن عباس کی رسول خدا سے منقول روایت کے مطابق قیامت کے دن منادی ندا دے گا کہ زین العابدین کہاں ہیں؟ این زین العابدین؟ تو گویا میں صفوف کے درمیان علی بن حسین کے چلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ دیگر روایت کے مطابق ایک شب آپ محراب عبادت میں عبادت الہی میں مصروف تھے کہ شیطان ایک سانپ کی شکل میں ظاہر ہو کر آپ کو عبادت الہی سے منحرف کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔
لیکن آپ کی خدا کی جانب اتنی توجہ تھی کہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو غیب سے منادی نے ندا دی، 3 مرتبہ ندا دی، انت زین العابدین، انت زین العابدین، انت زین العابدین۔ یہ کشف الغمہ کے آپ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 276 پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ذو صفنات، آپ کے دیگر القاب میں سے ایک جو لقب ہے وہ ذو صفنات، کیونکہ عبادت اور نماز اور سجود کی کثرت کی وجہ سے آپ کے اعضاء اس سجدہ بالکل ان گھٹنوں پہ ایک نشان بن گئے تھے، جس کی وجہ سے آپ کو ذو الصفنات بھی کہا جاتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کی انگشتر کے لیے 3 نقش منقول ہیں۔ آپ امام حسین کی وہ انگشتر انگوٹھی پہن لیا کرتے تھے جس پر ان اللہ بالغ امرہ، یعنی خداوند متعال اپنا امر و فرمان انجام تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ نقش تھا مولا حسین کی انگشتری پر۔ آپ کی دوسری انگشتریوں کے نقش کے لیے لکھا ہوا ہے کہ وما توفیقی الا باللہ، یا خزی و شقی قاتل الحسین ابن علی۔ یہ مولا کی انگشتر اور القاب اور کناں کے بارے میں۔ ولادت، مشہور قول کے مطابق امام سجاد علیہ السلام سن 38 ہجری میں اس دنیا میں آئے، اور 33 ہجری قمری، 36 ہجری قمری اور 37 ہجری قمری کے لیے بھی اقوال ملتے ہیں۔ ولادت کا مہینہ جمادی الثانی میں جمعہ یا جمعرات کا دن اور تاریخ 15 ذکر کی جاتی ہے، جبکہ 9 شعبان اور 5 شعبان بھی نقل ہوئی ہے۔ ائمہ طاہرین علیہم السلام میں سے حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ 2 سال، حضرت امام حسن کے ساتھ 10 سال یا 12 سال، اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 10 سال اور 11 سال کے ساتھ رہنے کی مدت منقول ہے۔ اپنے والد کی شہادت کے بعد 34 یا 35 سال زندہ رہے۔ آپ کا مقام ولادت اتفاقی طور پر مدینہ ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ کی شہادت اموی حاکم ولید بن عبد الملک کے زہر دینے سے ہوئی۔ آپ کی شہادت کا سال 95 ہجری قمری، بعض نے 94 ہجری قمری، 92 ہجری قمری، 93 ہجری قمری، اور شہادت کی مشہور تاریخ 18 محرم، 25 محرم، 14 ربیع الاول بھی ذکر کی گئی ہے۔ شہادت کے وقت عمر مبارک 57 سال یا 59 سال 4 مہینے اور کچھ دن بھی مذکور ہیں۔ ابن شہر عاشور مناقب علی بن ابی طالب اور شیخ مفید کی الارشاد اور شیخ طبرسی کی اعلام الورا، یہ کتابیں آپ اس کے لیے دیکھ سکتے ہیں جہاں سے میں نے ان چیزوں کو نقل کیا ہے۔ آپ نے امام علی علیہ السلام، امام حسن مجتبی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی حیات اور ادوار امامت کو درک کیا ہے، اور معاویہ کی طرف سے عراق اور دوسرے علاقوں کے شیعان علیہ رسول کو تنگ کرنے اور ان پر دباؤ بڑھانے کی سازشوں کو مولا نے مشاہدہ کیا ہے۔ اہل سنت کی تاریخی روایت کے راوی محمد بن عمر واقدی نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ علی بن حسین یعنی مولا زین العابدین علیہ السلام نے 58 سال کی عمر میں وفات پائی، اور اس کے بعد رقم دراز ہے۔ اس لحاظ سے امام سجاد علیہ السلام 23 یا 24 سال کی عمر میں کربلا کے مقام پر اپنے بابا امام حسین کی خدمت میں حاضر تھے۔
ابن سعد طبقات کبریٰ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 222۔ زہری نے بھی کہا ہے کہ علی بن حسین یعنی امام سجاد علیہ السلام 23 سال کے سن کے ساتھ کربلا میں اپنے والد کے ہمراہ تھے۔ امام سجاد علیہ السلام 94 یا 95 ہجری میں اس زہر کے ذریعے جام شہادت نوش کر گئے جو ولید بن عبد الملک کے حکم پر انہیں کھلایا گیا تھا۔ آپ کو جنت البقیع میں اپنے چچا امام حسن علیہ السلام کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ جس طرح آپ کی جائے پیدائش مدینہ کے متعلق کسی نے اختلاف نہیں کیا، اسی طرح مقام دفن یعنی مدفن مدینہ ہونے کے متعلق بھی کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ ازواج اور اولاد کے حساب سے تاریخی منابع میں منقول ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کی 15 اولادیں ہیں، جن میں سے 11 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ شیخ مفید کے مطابق امام سجاد کے فرزندوں کے نام اس طرح ہیں: امام محمد باقر علیہ السلام، عبداللہ، حسن، حسین اکبر، زید اور حسین اصغر، عبد الرحمن، سلیمان، علی جو امام سجاد کے سب سے چھوٹے فرزند تھے، خدیجہ، محمد الاصغر، فاطمہ، علیہ، ام کلثوم۔ دلائل امامت کے حساب سے عاشوراء سن 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے ساتھ ہی امام سجاد کی امامت کا آغاز ہوتا ہے، اور آپ کا دوران امامت سن 94 یا 95 ہجری میں آپ کی شہادت تک جاری رہتا ہے۔ کتب حدیث میں شیعہ محدثین کی منقولہ نصوص کے مطابق امام سجاد علیہ السلام اپنے والد یعنی امام حسین علیہ السلام کی جانشین ہیں۔ علاوہ ازیں رسول اللہ سے متعدد احادیث منقول ہیں، جن میں 12 ائمہ شیعہ کے اسماء گرامی ذکر ہوئے ہیں، اور یہ احادیث امام سجاد علیہ السلام سمیت تمام ائمہ کی امامت و خلافت و ولایت کی تائید کرتی ہیں۔ شیعہ نصوص کے مطابق رسول اللہ کی تلوار اور زرہ وغیرہ کو ائمہ کے پاس ہونا چاہیے، اور یہ اشیاء ہمارے شیعہ ائمہ کے پاس تھیں، حتیٰ کہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی اس امر پر صراحت سے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اشیاء امام سجاد کے پاس بھی تھیں۔ امام سجاد علیہ السلام ملت تشیع نے امام کے طور پر مولا سجاد کو قبول کیا، اور آپ کی امامت آپ کی آغاز سے آج تک مقبول عام ہے۔ مولا کے معاصر جو سلاطین تھے ظاہری حساب سے، وہ یزید بن معاویہ، عبداللہ بن زبیر، معاویہ بن یزید، مروان بن حکم، عبد الملک بن مروان اور ولید بن عبد الملک۔ علم حدیث میں آپ کے مقام کی کیا ہی بات ہے، جو نہیں مانتا وہ اس کو کیا کہا جائے؟ جو امام کو نہیں مانتا وہ کس کام کا ہے؟ علم اور حدیث کے حوالے سے آپ کا رتبہ اس قدر بلند ہے کہ حتیٰ اہل سنت کی 6 اہم کتب صحاح ستہ، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع صحیح یعنی ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، مسند ابن حنبل سمیت اہل سنت کی مسانید میں سے آپ سے احادیث نقل کی گئی ہیں۔ بخاری نے اپنی کتاب میں تہجد، نماز جمعہ، حج اور بعض دیگر ابواب میں حدیثیں امام سے نقل کی ہیں، اور مسلم بن حجاج قشیری نیشاپوری نے اپنی کتاب کے ابواب الصوم، الحج، الفرائض، الفتن، الادب اور دیگر تاریخی مسائل کے ضمن میں امام سجاد سے احادیث نقل کی ہیں۔ ذہبی رقم طراز ہے، وہ لکھتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے پیغمبر
اور مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام سے روایات نقل کی ہیں جب آپ نے امام حسن علیہ السلام اور اپنے والد یعنی امام حسین علیہ السلام، عبداللہ بن عباس، صفیہ اور ابو رافع سے بھی احادیث نقل کی ہیں۔ فضائل اور مناقب ہم کیا بیان کریں، لیکن مختصر جو روایات میں بیان کیا گیا ہے اس کو مختصراً پیش کر دیتے ہیں۔ مالک بن انس سے مروی ہے کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام دن رات میں 1000 رکعت نماز بجا لاتے تھے، حتیٰ کہ دنیا سے اسی حالت میں رخصت ہوئے، اسی لیے آپ کو زین العابدین بھی کہا جاتا ہے۔ ابن عبد ربہ لکھتا ہے کہ مولا سجاد علیہ السلام جب نماز کے لیے تیاری کرتے تو ایک لرزہ آپ کے وجود پر طاری ہو جاتا تھا۔ آپ سے سبب پوچھا گیا تو فرمایا، وائے ہو تم پر، کیا تم جانتے ہو کہ میں اب کس ذات کے سامنے جا کر کھڑا ہونے والا ہوں، کس کے ساتھ راز و نیاز کرنے جا رہا ہوں؟ مالک بن انس سے مروی ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے احرام باندھا اور لبیک اللہم لبیک پڑھ لیا تو آپ پر غشی طاری ہوئی اور گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آ گرے۔ غرباء اور مساکین کی سرپرستی بھی کیا کرتے تھے۔ ابو حمزہ صومالی سے مروی ہے کہ علی بن حسین راتوں کو کھانے پینے کی چیزوں کو اپنے کندھے پر رکھ کر اندھیرے میں خفیہ طور پر غرباء اور مساکین کو پہنچا دیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، جو صدقہ اندھیرے میں دیا جائے وہ غضب پروردگار کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ محمد بن اسحاق کہتا ہے، کچھ لوگ مدینے کے نواح میں زندگی بسر کرتے تھے اور انہیں معلوم نہ تھا کہ ان کے اخراجات کہاں سے پورے کیے جائیں۔ مولا سجاد کی وفات کے ساتھ ہی انہیں راتوں کو ملنے والی غذائی امداد کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ راتوں کو روٹی کے تھیلے اپنی پشت پر رکھ دیتے تھے اور محتاجوں کے گھروں کا رخ کرتے تھے اور کہتے تھے، رازداری میں صدقہ غضب پروردگار کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ان تھیلوں کو لادنے کی وجہ سے آپ کی پیٹھ پر نشان پڑ گئے تھے، اور جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کو غسل دیتے ہوئے تو وہ نشانات آپ کے بدن پر دیکھے گئے۔ اس بات کو کئی کتب نے لکھا ہے، علل الشرائع، کشف الغمہ، حلیۃ الاولیاء اور زندگانی علی بن حسین، ان سب کتابوں نے ان چیزوں کو لکھا ہے۔ ابن سعد روایت کرتا ہے کہ جب کوئی محتاج آپ کے پاس حاضر ہوتا تو آپ فرماتے، صدقہ سائل تک پہنچنے سے پہلے اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ الصدقۃ تقع فی ید اللہ قبل ان تقع فی ید السائل۔ ایک سال آپ نے حج کا ارادہ کیا تو آپ کی بہن سکینہ بنت حسین نے 1000 درہم کا سفر خرچ کی تیار کیا، اور جب آپ حرہ کے مقام پر پہنچے تو وہ سفر خرچ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو امام نے وہ محتاجوں کے درمیان بانٹ دیا۔ آپ کا ایک چچا زاد بھائی ضرورت مند تھا اور آپ راتوں کو شناخت کرائے بغیر آپ کو چند دینار پہنچا دیتے تھے۔ وہ شخص کہتا تھا، علی بن حسین قرابت کا حق ادا نہیں کرتے، خدا انہیں اپنے اس عمل کا بدلہ دے۔ امام اس کی باتیں سن کر صبر و بردباری سے کام لیتے تھے اور اس کی ضرورت پوری کرتے وقت اپنی شناخت نہیں کراتے تھے۔ جب امام کا انتقال ہوا اور شہادت ہو گئی، وہ احسان اس مرض سے منقطع ہوا اور وہ سمجھ گیا کہ وہ شخص جو رات کو چھپ کے اپنی شناخت کیے بغیر میری مدد کرتا تھا، وہ علی بن حسین سجاد علیہ السلام۔ چنانچہ آپ کی مزار پر حاضر ہوا اور زار و قطار گریہ کیا کہ کتنا کریم امام تھا۔ کشف الغمہ جلد 2 صفحہ 107۔
ابو نعیم لکھتا ہے کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 بار اپنا پورا مال محتاجوں کے درمیان بانٹ دیا اور فرمایا، خداوند متعال مومن گنہگار شخص کو دوست رکھتا ہے جو توبہ کرے۔ ابو نعیم ہی لکھتے ہیں کہ بعض لوگ اب کو بخیل سمجھتے تھے، لیکن جب دنیا سے رحلت کر گئے تو سمجھ گئے کہ 100 خاندانوں کی کفالت کرتے رہے۔ جب کوئی سائل آپ کے پاس آتا تو آپ فرماتے تھے، آفرین ہے اس شخص پر جو میرا سفر خرچ آخرت، میرا آخرت کا سفر، میرا یہ خرچ ادھر منتقل کر رہا ہے۔ یعنی یہ جو میں پیسے دے رہا ہوں، یہ جو ان کی مدد کر رہا ہوں، آخرت میں ذخیرہ ہو رہا ہے۔ غلاموں کے ساتھ آپ کا سلوک، امام سجاد علیہ السلام کے تمام تر اقدامات دینی پہلوؤں کے ساتھ سیاسی پہلوؤں کے حامل بھی ہوتے تھے، اور انہی اہم اقدامات سے ایک غلاموں کی طرف خاص توجہ سے عبارت۔ غلاموں کا وہ طبقہ تھا جو خاص طور پر خلیفہ دوم کے بعد اور بطور خاص بنی امیہ کے دور میں شدید ترین سماجی دباؤ کا سامنا کر رہا تھا۔ اسلامی معاشرے کا محروم ترین طبقہ سمجھا جاتا تھا غلاموں کا طبقہ۔ امام سجاد علیہ السلام نے مولا علیہ السلام کی طرح اپنے خالص اسلامی طرز عمل کے ذریعے عراق کے بعض ممالک کو اپنی طرف متوجہ اور اپنا گرویدہ بنا لیا، اور معاشرے کے اس طبقے کی سماجی حیثیت کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اور کربلا کے بارے میں کچھ عرائض اور زحمت تمام۔ امام سجاد علیہ السلام واقع کربلا میں اپنے والد امام حسین اور دیگر اصحاب کی شہادت کے دن شدید بیماری مبتلا تھے، اور بیماری کی شدت اس قدر تھی کہ جب بھی یزیدی سپاہی آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کرتے، انہی میں سے بعض کہہ دیتے تھے کہ اس نوجوان کے لیے یہی بیماری کافی ہے جس میں وہ مبتلا ہے۔ 61 ہجری کے بعد جب لشکر یزید نے اہل بیت کو اسیر کر کے کوفہ منتقل کیا تو ان میں سے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے علاوہ امام سجاد نے بھی اپنے خطبوں کے ذریعے حقائق واضح کیے اور حالات کی تشریح کی، اور اپنا تعارف کراتے ہوئے یزید کے کارندوں کے جرائم کو آشکار کیا اور اہل کوفہ کی ملامت کی۔ امام سجاد علیہ السلام نے کوفیوں سے خطاب کرنے کے بعد ابن زیاد کی مجلس میں بھی موقع پا کر چند مختصر جملوں کے ذریعے اس مجلس کے حاضرین کو متاثر کیا۔ ابن زیاد نے امام سجاد کا حکم جاری کیا، قتل کا حکم جاری کیا، لیکن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے درمیان میں آ کر ابن زیاد کے خواب کو سچا ہونے نہیں دیا۔ اس کے بعد جب یزیدی لشکر اہل بیت کو خارجی اسیروں کے عنوان سے شام لے گیا، تب بھی امام سجاد نے اپنے خطبوں کے ذریعے امویوں کے حقیقی چہرے کو بے نقاب کرنے میں مولا کامیاب ہو گئے۔ جب اسیران آل رسول کو پہلی بار مجلس یزید میں لے جایا گیا تو امام سجاد کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ امام نے یزید سے مخاطب ہو کر فرمایا، تجھے خدا کی قسم دلاتا ہوں، تو کیا سمجھتا ہے اگر رسول اللہ ہمیں اس حال میں دیکھیں تو کیا خوش ہوں گے؟ تو یزید نے حکم دیا کہ اسیروں کے ہاتھ پاؤں سے رسیاں کھول دی جائیں۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام واقع کربلا کے بعد 34 سال بے قید حیات رہے، اور اس دوران آپ نے شہدائے کربلا کی یاد تازہ رکھنے کی ہر کوشش کی۔ پانی پیتے وقت والد کو یاد کرتے تھے، امام حسین علیہ السلام کی مصائب پر گریہ کرتے، آنسو بہاتے تھے۔ ایک روایت کے ضمن میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ امام سجاد نے تقریباً 40 سال تک اپنے والد کے لیے گریہ کیا، جبکہ دنوں کو روزہ رکھتے، راتوں کو نماز و عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ افطار کے وقت جب آپ کا خادم کھانا اور پانی لا کر عرض کرتا
کہ آئیں اور کھانا کھائیں تو آپ فرمایا کرتے تھے فرزند رسول بھوکے مارے گئے، فرزند رسول پیاسے مارے گئے، اور یہی بات مسلسل دہراتے تھے اور گریا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے اشک آپ کے آب و غذا میں گھل مل جاتے تھے۔ آپ مسلسل اسی حالت میں تھے کہ حتیٰ کہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کے دور میں کافی تحریکیں چلیں اور واقعات نمودار ہوئے، جیسے واقع ہررا، کربلا کا واقعہ رونما ہونے کے بعد کچھ ہی عرصے بعد مدینے کے عوام نے اموی جو حکومت تھی یزید بن معاویہ کے خلاف قیام کر کے ہررا کی تحریک کا آغاز کیا۔ اس تحریک کی قیادت جنگ احد میں جام شہادت نوش کرنے والے حنظلہ غسیل الملائکہ کے بیٹے عبداللہ بن حنظلہ کر رہے تھے، اور اس قیام کا نصب العین اموی سلطنت یزید بن معاویہ اور اس کی غیر دینی غیر اسلامی روش کی مخالفت، اس کے خلاف جدوجہد تھا، اور دوسرے ہاشمیوں کی رائے اس قیام سے سازگار نہ تھی۔ چنانچہ امام سجاد علیہ السلام نے اپنے خاندان کے ہمراہ مدینے سے باہر نکل گئے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی نظر میں یہ قیام نہ صرف ایک شیعہ قیام نہ تھا، بلکہ در حقیقت آل زبیر کی پالیسیوں سے مطابقت رکھتا تھا۔ آل زبیر کی قیادت اس وقت عبداللہ بن زبیر کر رہا تھا، اور عبداللہ بن زبیر وہ شخص تھا جس نے جنگ جمل کے اسباب فراہم کیے تھے۔ یہ قیام یزید کے بھجوائے گئے کمانڈر مسلم بن عقبہ نے کچل ڈالا، جس نے اپنے مظالم کی بنا پر مصرف کا لقب کما لیا۔ توابین کا قیام یہ بھی مولا کے دور میں ہی ہوا ہے۔ توابین کی تحریک واقع کربلا کے بعد اٹھنے والی تحریکوں میں سے ایک تحریک تھی، جس کی قیادت سلیمان ابن سرد خزائی سمیت شیعہ کوفہ کے چند سرکردہ بزرگ کر رہے تھے۔ توابین کی تحریک کا نصب العین یہ تھا کہ بنو امیہ پر فتح پانے کی صورت میں مسلمانوں کی امامت و قیادت کو اہل بیت کے سپرد کریں گے، اور فاطمہ سلام اللہ علیہا کی نسل سے اس وقت علی بن حسین علیہ آلاف التحیت والثناء کے سوا کوئی بھی نہ تھا جس کو امامت مسلمین سونپی جا سکے۔ تاہم امام سجاد علیہ السلام اور توابین کے درمیان کوئی باقاعدہ سیاسی ربط و تعلق نہ تھا۔ اس کے بعد مختار کا قیام، اور حضرت مختار پہ ہمارا مکمل ایک درس موجود ہے کہ ان کے بارے میں اہل بیت علیہ السلام نے کیسے قیمتی ارشادات فرمائے ہیں، دعائیں دی ہیں مختار کو۔ مختار نے اہل بیت کو خوشی واپس کی۔ اصحاب امام سجاد علیہ السلام کو صرف چند افراد کی معیت حاصل تھی، جیسے سعید بن جبیر، سعید بن مسیب، محمد بن جبیر بن مطعم، یحییٰ بن ام طویل، ابو خالد کابلی۔ شیخ طوسی نے امام سجاد کے اصحاب کی مجموعی تعداد 173 بیان کی ہے۔ امام سجاد علیہ السلام شیعہ اہل بیت کی قلت کا شکوہ کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ مکہ اور مدینہ میں ہمارے حقیقی پیروکاروں کی تعداد 20 افراد سے بھی کم ہے۔ مولا کے آثار میں سے صحیفہ سجادیہ، رسالۃ الحقوق، یہ صحیفہ سجادیہ جس کے دروس ہم نے شروع کیے ہیں، جس کو صحیفہ کاملہ، اخت القرآن، انجیل اہل بیت، زبور آل محمد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ رسالۃ الحقوق بھی امام سجاد علیہ السلام سے منسوب رسالہ ہے، جو روایت مشہورہ کے مطابق 50 حقوں پر مشتمل ہے، اور زندگی میں ان کو ملحوظ رکھنا ہر انسان پر لازم ہے، جیسے مثلا پڑوسیوں کا حق کیا ہے، دوست کا حق کیا ہے، قرآن کا حق کیا ہے، والدین کا حق کیا ہے، اولاد کا حق کیا ہے۔ یہ سارے حقوق اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ صحیفہ سجادیہ کی ایک ایک دعا کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، اور جہاں جہاں شرح اور وضاحت کی ضرورت ہوگی اس کو بھی بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔